شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو زندگی کس طرح گزارنا ہے، زندگی خوشگوار کیسے بنانا ہے، اور اس میں آنے والی پریشانیوں کو کیسے اگنور اور درگزر کرنا ہے کہ گھر کا سکون خراب نہ ہو، گھر کا ماحول خراب نہ ہو، ہمارے جھگڑوں کا ایفیکٹ ہمارے بچوں پر، ہمارے خاندان اور ہمارے رشتہ داروں پر نہ پڑے، گھر کو جنت کیسے بنائیں۔ ایک ہوتا ہے گھر جو کہ ریت، مٹی، سیمنٹ، سریا، گٹی، ان تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، یہ تو ہے گھر۔ اور ایک ہوتا ہے مکان، یہ مکان مکینوں سے آباد ہوتا ہے، یعنی اس کے رہنے والوں سے، اس میں جو لوگ رہیں گے ان رہنے والوں سے یہ گھر کیا ہوگا، آباد ہوگا، یہ گھر تیار ہوگا، یہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ اب ان لوگوں کو کیسے رہنا ہے، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ زیادہ تر ہمارے کلچر میں کیا ہے کہ شادی ہونے کے بعد چند سالوں تک جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں 98% ہے۔ میں نے تو ایسا نہیں دیکھا کہ ماں باپ نے اپنے بچے کی شادی کی اور شادی کے 2-4 دن بعد ہی کہہ دیا ہو کہ بیٹا اب یہ تمہارا گھر ہے، تم جانو، تمہارا گھر جانے، تمہاری بیوی جانے، تمہارا کاروبار جانے، تم اپنے طور سے اپنی زندگی کیا کرو، انجوائے کرو۔ ایسا میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک اپنے کلچر میں نہیں دیکھا۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو مجھے بعد میں بتانا، تاکہ میرے علم میں کیا ہو، میری جانکاری میں اضافہ ہو۔ چند سال تو گھر ہمارا جوائنٹ فیملی کے ساتھ چلتا ہے، اور بعض گھرانے ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ کہ سالوں سال وہ جوائنٹ فیملی کے ساتھ چلتے ہیں، اور بعض گھرانے آپ کو اور بھی ایسے مل جائیں گے، ایسے خاندانی گھرانے کہ وہ دادا پر دادا بن جاتے ہیں ماشاءاللہ، سارا پریوار 50-50 لوگ، 60-60 لوگ، 70-70 لوگ ایک گھر میں ایک ساتھ رہ رہا ہے، چیدہ مطلب بہت کم اس طرح کا ہے، زیادہ نہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ابھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن ایک عمومی ماحول جو ہے ہمارے کلچر میں وہ یہ ہے کہ چند سالوں تک ہمارے گھر جوائنٹ فیملی میں منسلک ہوتے ہیں اور چلتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والی بہو اپنی ساس، اپنی ننند کے ساتھ میں کچھ سالوں تک زندگی گزار رہی ہے۔ جوائنٹ فیملی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والی بہو اپنی دیورانی اور جٹھانیوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، دیور جیٹ مل کے سب کاروبار کر رہے ہیں اور گھر کا ایک سسٹمیٹک نظام چل رہا ہے، گھر کے بڑے موجود ہیں، گھر میں والد صاحب موجود ہیں، والدہ موجود ہیں، وہ سارے گھر کو ہینڈل کر کے چلتے ہیں، باقی سب بھائی اپنی اپنی کمائی لا کر کے اپنے باپ کو یا اپنی والدہ کو لا کر کے دے رہے ہیں، اور گھر کا ایک سارا نظام چل رہا ہے جیسا کہ عام طور سے چلتا ہوتا ہے۔ تو چاہے گھر ہمارا جوائنٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہو یا گھر ہمارا صرف تنہا سنگل فیملی سے تعلق رکھتا ہو، دونوں صورتوں میں ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ نئی عمر کے لڑکوں کی شادیاں ہوتی ہیں، لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اتنی وزنداری، اتنی سمجھ بوجھ، اتنا آگے پیچھے کا خیال، وہ تمام چیزیں ان کو پتہ نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نخرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مقابلہ بازی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جواب دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لینا، صبر سے کام نہ لینا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو کہ گھر میں بگاڑ کا ماحول پیدا کرتی ہیں، جھگڑے کا ماحول پیدا کرتی ہیں، اور گھر کا سکون کیا ہوتا ہے، ختم۔